السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ سب کو بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ قریش پڑھنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں یہ سورہ قریش موجود ہے۔ اس کے اندر 4 آیات ہیں، یعنی 4 آیتیں ہیں، اور رکوعہا ایک رکوع اس کے اندر ہے۔ ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے ترنم کے ساتھ، اچھی طرز کے ساتھ حدر میں اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ تو آپ نے پوری ویڈیو کو جو ہے دیکھنا ہے، مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اگر آپ توجہ کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو دیکھ لیں گے، امید ہے انشاءاللہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ بہت سارا قرآن پاک آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھنا آ سکتا ہے، لیکن آپ نے پوری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ، اچھا سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں لِإِيلَافِ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اکثر لوگ یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یا کو حذف کر دیتے ہیں، لیلاف پڑھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ لیلا نہیں ہے، لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای۔ اب لام کے اوپر دیکھیں یہ اسٹینڈ جو ہے کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف اس کو بھی کھینچیں گے، فا زیر فی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اچھا اس میں بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، قریش، تو یاد رکھیے یہ قریش نہیں ہے بلکہ قاف پیش قو، را یا زبر رئی، قاف کو موٹا کرنا ہے اور را کو بھی موٹا کر کے یا کے ساتھ ملائیں گے، را یا زبر رئی، قرئی، شین دو زیر شن، قریشن۔ صحیح ہے، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ قریشن ایلافہم پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پہ وف کی علامت ہے، گول دے رہا ہے، یہاں وف کریں گے تو شین کے نیچے جو 2 زیر ہیں ختم ہو جائیں گی، شین کے اوپر جزم آ جائے گی، ساکن ہو جائے گی، یہ قریشن نہیں رہے گا وقف میں، بلکہ وقف میں قریش بن جائے گا۔ سماعت کریں، لِإِيلَافِ قُرَيْش۔ صحیح ہے، اسی طرح آگے دیکھیں، ایلافہم، سب سے پہلے حمزہ ہے، یہ الف ہے، الف کے اوپر نیچے کوئی بھی زبر زیر پیش کھڑی حرکت کچھ بھی آ جائے وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے، ای کھینچیں گے اس کو، لام کے اوپر اسٹینڈ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے، ایلافہم۔ ہا جو ہے یاد رکھیے گا، اس میں بھی غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں۔ ہا اور ہا میں بہت فرق ہے، کیونکہ یہ ہا ہے جو اس کا تعلق سینے سے ہے، اور جو ہا ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ حلق سے ہوتا ہے، تو اس کو ہیوی کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے سینے سے۔ ایلافہم رحلہ، اب یہاں پہ دیکھیں ہا ہے، اس کو حلق سے پڑھنا ہے، رحلہ، ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ اب یہاں پہ دیکھیں تا کو شین کے ساتھ ملانا ہے تو بیچ میں سے الف اور لام یہ گر جائیں گے، حذف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی حرکت جزم کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹلی تا کو شین کے ساتھ ملا دیں گے، رحلۃ الشی، تا شین زبر تش، شین زیر شی، تشی، رحلۃ الشتاء۔ یہاں پہ مد ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے، تائی، والصیفی، یہاں پہ بھی غلطی کی جاتی ہے، والصی، یہ صاد ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، ہیلدی کر کے سیٹی نکال کے پڑھنا ہے، لیکن یہاں پہ لوگ اکثر والسیف سین پڑھ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہاں پہ سین نہیں ہے بلکہ صاد ہے، والصیفی، آگے وقف، والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فلیعبدوا،
اب یہاں پہ دیکھیں یا عین ہے نا یہاں پہ یا، تو اکثر لوگ یہاں پہ فلیعبدوا پڑھ کے جاتے ہیں یعبدوا، یعنی حمزہ پڑھتے ہیں عین کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عین پڑھتے ہی نہیں ہے، چینج کر دیتے ہیں حمزہ میں فلیعبدوا۔ آپ یاد رکھیے گا حرف کو چینج کرنا یہ لحن جلی کہلاتا ہے، بڑی غلطی، صحیح ہے؟ تو بڑی غلطی نماز کے اندر ایسی غلطی کی جائے جس سے حروف چینج ہو جائیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، اب یہاں پہ واو میں دو کو کھینچنا ہے، اور رب یہاں پہ دیکھیں با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سبق نمبر قاعدے کے اندر 11 میں، کہ با قوف طا با جیم دال۔ یہاں پہ دیکھیں با آ رہا ہے تشدید والا، اس کو جماؤں کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھیں گے، رب ھذا البیت، ہا سینے سے ہارل۔ اچھا یہاں پہ بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، رال جو ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، نیچے جو جڑ سے ادا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو زال کو زا پڑھ دیتے ہیں، سیٹی نکال دیتے ہیں، تو یہاں پہ سیٹی نہیں نکلے گی، ھذا البیت، آگے وقف، ھذا البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے، حرکت ہے، لیکن اس سے پہلے الف لکھا ہوا ہے، اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھیں گے کیسے؟ تو یاد رکھیے گا جب اس طرح کا کوئی ورڈ آ جائے اس سے پہلے الف ہمیشہ آتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت دی جاتی ہے، زبر زیر پیش۔ وہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، پڑھنے والے جو ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے کورسز کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو ہے عارضی زبر لگائیں گے، صحیح ہے؟ الذی، صحیح ہے؟ یہاں پہ مد ہے، مد کو کھینچنا ہے، الذی اطعمہم، اطو کلکلا کرنا ہے، موٹا بھی کرنا ہے، آواز کے اندر لہر پیدا ہوگی، اطعمہم، یہاں پہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اطعمہم من جوع، صحیح ہے؟ اب ہم جب اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، صحیح ہے؟ یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے تو یہ جوع نہیں رہے گا، بلکہ تنوین جو ہے واو کے ساتھ مل جائے گی، ادغام کا قاعدہ ہو جائے گا، صحیح ہے؟ من جوع، اس کو کھینچ کے واو مدہ ہے، تنوین کو جو اس کے ساتھ ملائیں گے واو کے ساتھ، صحیح ہے؟ من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد جو ہے حروف حلقی یہ 6 ہیں، یہ بھی یوٹیوب کے چینل پہ میرے پہ موجود ہیں، ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو ورڈ آگے خا رہا ہے حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنی ہی ویڈیو کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے اس پہ آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ آئیے اس ویڈیو کو اب ہم رواں میں سماعت کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔